بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ایجوکیشن اسٹڈی سرکل۔ آج کی کلاس میں ہم طریقۂ تدریس اردو ٹیچنگ میتھڈس میں ٹاپک منصوبہ سبق یعنی لیسن پلاننگ کے بارے میں چند معلومات سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ منصوبہ کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اس کام کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا منصوبہ تیار کر لیتے ہیں، یعنی پہلے سے ہی ہم کسی کام کو کرنے کے لیے ایک پلاننگ کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اگر ڈی ایس سی ایگزام لکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ایگزام کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ کون سا سبجیکٹ کب پڑھنا ہے، کتنے دنوں میں ہم تمام سلیبس کو مکمل کرنا ہے، اس کا منصوبہ ہم پہلے سے ہی تیار کر کے اس کے بعد ہم ایگزام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کام کرنے سے پہلے ہم اس کام کے تحت پلاننگ کر کے اس کے بعد اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح منصوبہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کے آغاز سے پہلے تیار کیا جاتا ہے، یعنی وہ کام کو شروع کرنے سے پہلے تیار کر لینا منصوبہ ہوتا ہے، اور اس منصوبے کو روب عمل لایا جاتا ہے۔ اسی طرح تدریس کے لیے بھی، پڑھانے کے لیے بھی ایک پلاننگ، منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فرسٹ ون ہے سالانہ منصوبہ بندی یعنی ایئر پلان، جو پورے سال کے لیے بنایا جانے والا منصوبہ پلان ہوتا ہے۔ نیکسٹ یونٹ پلان، اکائی کی منصوبہ بندی یا اکائی منصوبہ بندی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تھرڈ ون ہے سبق کی منصوبہ بندی یعنی لیسن پلان۔ یونٹ وائز اگر لیا جائے تو وہ یونٹ پلان ہوگا، لیسن وائز اگر اس کا منصوبہ اگر لیا جائے تو وہ لیسن پلان ہوگا۔ اسی طرح منصوبہ بندی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سالانہ منصوبہ بندی، اکائی منصوبہ بندی اور سبق یعنی لیسن پلان، سبق کی منصوبہ بندی۔ معلم کو اپنے درس کو کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک سال کے ایام کار کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، یعنی پورے سال کی لیسن پلان تیار کرنا ہوتا ہے جو 12 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ایک ماہ کے ایام کار کی مناسبت سے جو نصاب ہوتا ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک ماہ کا الگ الگ کر کے اس کو منصوبہ بنایا جاتا ہے تاکہ معلم کو آسانی سے اپنا سلیبس یعنی اپنے نصاب مکمل کر سکے اور آسانی سے اسباق کی تقسیم کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ نیکسٹ یہ ہوگا سالانہ منصوبہ بندی کے بارے میں۔ نیکسٹ یونٹ پلان۔ یونٹ پلان میں معلم ایک اکائی کی منصوبہ بندی کرتا ہے، یعنی ایک یونٹ وائز لے کر اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو نفس مضمون کی مناسبت سے تقسیم کر کے اپنے مقرر کردہ وقت میں نصاب کو، سلیبس کو تکمیل کرتا ہے۔ سبق کو کتنے دن میں تقسیم کیا جائے اور اس کے مقاصد کا تعین پہلے سے ہی کر لیا جاتا ہے اور مقاصد کے حصول کے لیے پوری کوشش کی جائے تاکہ معلم اپنے سبق کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جان سکے۔
یعنی سبق کی تیاری سے پہلے انسان اپنے کام کے بارے میں غور و فکر کر لیتا ہے، اس کے بعد صحیح طریقے سے فیصلہ کرتا ہے کیسے پڑھایا جائے۔ تدریس شروع کرنے سے پہلے معلم اپنے تدریسی مقاصد کی تکمیل کر لیتا ہے، پہلے سے ہی مکمل کر لیتا ہے اور لیسن پلان کو ترتیب دیتا ہے جو طلباء کی درجے عمر اور ان کے صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر یہ لیسن پلان کو تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ لیسن پلان ایک وقفے کے لیے ہوتا ہے اور اسی میں ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اس ٹائم میں پورا مکمل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہو گئے سالانہ منصوبہ بندی اور اکائی منصوبہ بندی، یونٹ پلان اور لیسن پلان۔ لیسن پلان کا موجد جان فریڈرک ہربرٹ ویری 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 امپورٹنٹ ہے، جو ایگزام پوائنٹ آف ویو کے تحت جس نے حسب ذیل اقدام کا ذکر کیا ہے: پریپریشن یعنی تیاری، پیشکش پریزنٹیشن، کمپیریزن مشاہدہ یا موازنہ، تفہیم جنرلائزیشن، اطلاق یعنی اپلیکیشن اپلائی کرنا۔ فی الوقت ان 5 اقدام کو کم کرتے ہوئے 3 پر سبق تیار کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پریپریشن، پیشکش یعنی پریزنٹیشن اور اطلاق اپلیکیشن۔ تیاری کرنا، پریزنٹ کرنا، پیش کرنا اور ان پر اطلاق کرنا۔ سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اول علمی اور دوم معلوماتی۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے امدادی ذرائع کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ طلباء کے ذہن اس کا دیرپا اثر ان پر ہوتا ہے طلباء پر، اور طلباء جہاں کہیں بھی دیکھیں گے یعنی ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ سبق کی تیاری میں جن اقدامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ کون سے ہی دیکھیں گے۔ تمہید میں طلباء سے عام معلوماتی سوال کیے جاتے ہیں جو آسانی سے جواب دے سکے۔ محرکہ موٹیویشن، اس سے طلباء میں حوصلہ یا تحریک پیدا کرنا اور ان کو تفکر انگیز سوالات کے ذریعے عنوان سبق کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اعلان سبق، طلباء اپنی جانب سے سبق کا اعلان کریں گے۔ پیشکش یعنی پریزنٹیشن، عبارت کو پیش کیا جاتا ہے، معلم یا شاعر یا مصنف کے حالات زندگی بتلاتا ہے اور بلند خوانی کے ذریعے نفس مضمون کو پیش کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی بتاتا ہے اور مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، ذرائع استعمال کر کے سبق کی تفہیم کرتا ہے اور طلباء سے یعنی الگ الگ انفرادی طور پر بلند خوانی کروائی جاتی ہے۔ ایک بچوں کو انفرادی طور پر بلند خوانی کروائی جاتی ہے اور صحیح لب و لہجے سے یعنی صحیح تلفظ کی ادائیگی، روانی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آخر میں معلم اپنے درس کی کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کے لیے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ سوالات پوچھتے ہیں، جس سے طریقۂ تدریس کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی بچے کس حد تک سنتے ہیں اور کس حد تک ان پر اس لیسن کے تحت، اس سبق کے تحت ان کو اندازہ کیا جاتا ہے۔ اگر طلباء صحیح طور پر جواب دیں گے تو معلم کا سبق کامیاب کہلائے گا، ورنہ دوسرے دن طریقۂ تدریس اور اپنے پیشکش کو بدل کر پڑھانا چاہیے تاکہ کامیاب ہو سکے۔ کمرے جماعت میں معلم تخت سیاہ استعمال کریں جو لیسن پلان میں شروع سے لے کر آخر تک ضروری ہوتا ہے۔ سبق کا نام، شاعر یا مصنف کا نام، تمام واقعات، تدریسی نکات، خلاصہ اور گھر کا کام کے لیے یعنی تخت سیاہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی استعمال کیا جاتا ہے۔ گھر کا کام یعنی ہوم ورک، طلباء کو مدرسے کے بعد جو وقت رہتا ہے اس وقت کی تکمیل کرتا رہتا ہے جو مختصر دیا جاتا ہے۔ یہ رہا منصوبہ سبق کے بارے میں 3 ٹائپس کے ہی: ایئر پلان،
यूनिट प्लान और लेसन प्लान। इसके रिलेटेड सवालात और जवाबात को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।